کہ اگر عورت چڑچڑے مزاج کی نہیں ہے، اس میں جیلسی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی خوش مزاج ہے، تو پھر وہ اپنے گھر کے لیے کیسے فائدے مند؟ جو پرابلمز کا جو وہ سلوشن بھی نکال سکتے ہیں اور وہ ان کو فیس بھی کر سکتی ہیں دلیل کے ساتھ. بالکل. لیکن اگر انہیپینس ہے، عورتیں خوش نہیں ہیں، جب اسٹریس میں ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہے وہ اس کا ایک سائڈ تو آلریڈی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جب وہ کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں سکتی. بہت اچھا لگا، لیکن خوشی آئے گی کہاں سے؟ کہاں سے لے سکتے ہیں خوشی؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سچی خوشی. اور کلام میں جو اچھی بیوی کا ذکر ہے نا، اس میں خوش مزاجی ہی جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ زندہ دلی جڑی ہے، محبت جڑی ہے، عقل مندی جڑی ہے. تو اگر خوش مزاجی نہیں ہو نا، تو جسے ہم کہتے ہیں جی میل ڈومیننس، تو مجھے یہاں پہ تو مجھے فیمیل ڈومیننس نظر آنی شروع ہوئی، اور ایک بڑے ہی ہلکے پھلکے انداز میں، جس کے لیے کوئی انہیں روک ڈالنا نہیں پڑتا. محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں، بچوں، بہنوں، آج پھر ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، میں اور ہنا. اور آپ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ٹاپکس کو رکھا جائے جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہتری کا باعث بنے. ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں جیسے کہ بات کر رہے تھے اپنے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کی، جو عورتوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ عورتوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیسا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بہتر ہو. ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو ڈسکریج کریں. انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. انہی ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہماری کچھ بہنوں نے ہمیں ایک ٹاپک بھیجا ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ اس پر بات ہو کہ اگر عورت چڑچڑے مزاج کی نہیں ہے، اس میں جیلسی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی خوش مزاج ہے، تو پھر وہ اپنے گھر کے لیے کیسے فائدے مند ثابت ہوتی ہے، اپنے معاشرے میں وہ کیا تبدیلی لانے کی قوت رکھتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو وہ کیسے بہتر سے بہتر محسوس کرتی ہے. یعنی کہ اس کے دل پر، اس کے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اسے کوئی زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک خوش مزاجی کی وجہ سے. تو آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے کال لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے لبنہ جان، اور بہت انٹیلیجنٹ وومن ہے، وہ بہت اچھا بولتی بھی ہیں، تو کافی باتیں ان سے آج سیکھنے کو ملیں گی. تو آئیے دیکھتے ہیں، انہیں کال پر لیتے ہیں. ہیلو. ہیلو. جی لبنہ، آپ کو ہماری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے نا؟ جی سنبل، بالکل ٹھیک سے آ رہی ہے. اوکے. ہم آپ کو پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں خوش آمدید کہتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں. شکریہ. کیسے ہو آپ؟ جی شکریہ. اچھا، جیسے کہ آپ شاید سن رہے ہوگے کہ ہمارا ٹاپک ہے آج کہ ایک خوش مزاج عورت جو ہے وہ کیسے سب کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوتی ہے، اور اپنے گھر کے لیے بڑی رونق اور بڑی خوشی کا باعث بنتی ہے، نہ کہ اداسی کا. تو آپ کے کچھ تجربات رہے ہوں، اگر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی مدر کے ساتھ، اگر وہ مطلب کسی کو بھی آپ نے اس طرح سے دیکھا ہو کہ وہ بہت خوش مزاج ہے اور اس کے مشکلات جو ہے اس وجہ سے بہت کم ہو گئی ہیں یا پھر بہت بڑھ گئی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا کہو گے آپ؟ جی بالکل. ہمارے پاس معاشرے میں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں. اور اگر پہلے میں بات کروں جو خوش مزاج عورتیں ہیں، تو جو خوش مزاج عورتیں ہیں وہ جتنی زیادہ خوش ہوں گی، اندر سے دل سے خوش ہوں گی، اگر وہ ہیپینس ٹرو ہے، تو وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں اپنی فیملی میں، اپنی سوسائٹی میں بہتر طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے. اور اگر یہ خوشی جو ہے وہ صرف ظاہری ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے، جیسے بک بک چک چک ہے، تو وہ پھر اس طرح سے وہ ہرٹ بھی کر سکتے ہیں معاشرے میں لوگوں کو، اپنے برے لفظوں کو بولنے سے یا مذاق اڑانے سے، صرف اگر ان کا ہنسی مذاق کا ایسا ہی موڈ ہے. تو اگر واقعی سچی خوشی ہے، خوش ہے، تو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے مسائل کو شاید زیادہ اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، آسانی سے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور شاید جو عورتیں خوش ہوتی ہیں، ان کے
اندر وہ جو ایک ہوپ ہوتی ہے شاید وہ ہر وقت موجود ہوتی ہے. صحیح. اور اس ہوپ کے بیسس پہ وہ آئی تھنک ان کا جو پرابلمس کا جو وہ سلوشن بھی نکال سکتے ہیں اور وہ ان کو فیس بھی کر سکتی ہیں دلیری کے ساتھ. بالکل. لیکن اگر انہیپینس ہے, عورتیں خوش نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو وہ معاشرے میں اور نہ اپنے خاندان میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کریں گی. اپنے لیے اگر انہیپی ہے دیٹ مینس کہ وہ اسٹریس میں ہیں, وہ انہیپی ہیں, اسٹریس میں ہیں. تو جب کوئی بھی انسان جب اسٹریس میں ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہے وہ اس کا ایک سائڈ تو آلریڈی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جب وہ کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں سکتی تو وہ کوئی بھی کام, کسی بھی کام کے لیے قدم ہی نہیں بڑھا پائے گی آگے. تو وہ اس طرح سے آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ, اور ہمیں اس طرح سے مثالیں ملتی ہیں. مجھے پتا ہے میں ایک خاتون کو جانتی ہوں, بہت قریب سے نہیں, لیکن ان کے بارے میں سنا کہ جب ان کے اوپر کوئی اسٹریس کا دور آیا, وہ خوش نہیں تھی, ظاہری بات ہے, اپنے کسی ریلیشن کو شاید لے کے یا فیملی کو لے کے. تو اس کے اوپر سب سے زیادہ اس کو جب اسٹریس ملا تو وہ اس کی اپنی ہیلتھ پہ اس پہ اثر ہوا. دین وہ اپنے پیرنٹس سے کٹ گئی کیونکہ وہ سب کو دکھانا نہیں چاہتی تھی, بتانا نہیں چاہتی تھی. معاشرے سے کٹ گئی, پھر فیملی سے ہٹ کے, پھر وہ, تو اس طرح سے چیزوں میں, ہر چیز میں پھر آپ ڈیڈ ہونے لگتے ہو. تو آئی تھنک ہیپینس ہے یا ایک عورت جو خوش ہے وہ شاید زیادہ اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے ہر طرح سے, ہر معنی سے, اپنی فیملی میں, سوسائٹی میں, دنیا میں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا لگا. لیکن خوشی آئے گی کہاں سے لے سکتے ہیں خوشی؟ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سچی خوشی, اس کے لیے سچی خوشی چاہیے. اور سچی خوشی جو ہے وہ ہمیں صرف اور صرف کرائسٹ سے ملتی ہے, صرف ہمیں گاسپل سے ملتی ہے, ہمیں ورشپ سے ملتی ہے. بالکل. تو اگر یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہے, وہ پیشنس ہماری زندگی میں نہیں ہے, وہ انٹالرنس ہماری زندگی میں نہیں ہے, تو یہ سچی خوشی نہیں آ سکتی. صحیح. بہت اچھا لگا لبنہ آپ سے بات کر کے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ گاہے بگاہے ضرور اس پروگرام کا حصہ بنیں اور ہم آپ کو شامل کرتے رہیں تاکہ اچھی باتیں ہم شیئر کریں, سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کا یا بتانے کا ذریعہ بن سکیں. ٹھیک ہے؟ جی ضرور, موسٹ ویلکم اینی ٹائم. اور مجھے بہت اچھا لگا آپ کے اس شو کا حصہ بن کے, اور میں ضرور اس شو کو دیکھوں گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. انہوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ جو کیا نا وہ بڑا اچھا تھا کہ سچی خوشی اور ظاہری خوشی, اس میں بہت فرق ہے. واقعی کبھی کبھی ہم خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں دوسروں کے سامنے, اور اس خوش مزاجی میں دوسروں کو مذاق کا نشانہ بنا دیتے ہیں. وہ بڑا غلط رویہ ہے. وہ اندر پھر جس جیلسی کے اپوزٹ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپوزٹ نہیں ہوگا, بلکہ وہی جیلسی ہم اندر رکھ کے تو ہم خوش مزاجی کا صرف مظاہرہ کرتے ہیں اور اندر ہمارے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا مذاق اڑائیں. اور وہ مذاق اڑانا جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے طنز کرتے ہیں. اور طنز میں, اور آپ ایک بات چھوٹی سی کر رہے تھے مجھے بڑی اچھی لگی کہ طنز میں اور کس میں, طنز میں اور مذاق میں نا بہت معمولی سا ایک کی باؤنڈری لائن بہت معمولی سی ہوتی ہے. آپ مذاق کرتے کرتے کس وقت کسی کو طنز کر جاتے ہیں نا, وہ ایک پل کا فاصلہ ہوتا ہے اس میں. بالکل. تو ہم بات ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے. تو جب آپ کسی سے مذاق کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو خوش مزاج ظاہر کرنے کے لیے ہی اگر مذاق بھی کر رہے ہیں تو بھی بہت سنبھل کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کیونکہ ہمارے مذاق سے اگر کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے مذاق نہیں کیا. ہاں, پھر ہم نے مذاق نہیں کیا. کیونکہ جیسے ہی کوئی اگلا بندہ غصے کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم ایک دم سے ٹرن لینے کی کوشش کرتے ہیں, او نہیں تو برا منا گیا, میں تو مذاق کر رہا تھا. تو وہ مذاق نہیں ہوتا ایکچولی. اگر کوئی برا منا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بات ہوئی ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے ہمیں اس جو باؤنڈری لائن ہے اس کو کراس کرنا ہے, یا کراس کرنا ہی نہیں چاہیے, مطلب اس کے بغیر ہمیں پیچھے رہنے کی ضرورت ہے. لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے اپنا سینس آف ہیومر جو ہے نا مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, سینس آف ہیومر کی بات ہوئی ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا عورتوں کے سینس آف ہیومر کے بارے میں آپ بتاؤ کہ سائنس کیا کہتی ہے یا ریسرچ کیا کہتی ہے. خواتین میں سینس آف ہیومر, جیسے کہ لبنہ نے بھی بات کی, کہ بہت ضروری ہے, اور میرا خیال ہے یہ ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. اور فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ جب ہم یہ کہتے ہیں کسی چیز کو تو وہ اتنی ضروری ہوتی ہے جیسے
زندگی کے لیے ہوا اور پانی، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ہوا اور پانی نہ ہو، خوراک کے بغیر بھی انسان کچھ وقت گزار سکتا ہے، لیکن اگر پانی کے بغیر ایک ہفتہ شاید ہے، اور خوراک کے بغیر اس سے زیادہ وقت ہے، مگر ہوا کے بغیر کچھ منٹ، یہ تو ہر بندہ جانتا ہے، بالکل سانس ہی نہیں ہوگا تو جی، کہ جب سانس ہی نہیں ہوئے گی، تو یہ اس قسم کی ضرورت ہے سینس آف ہیومر، کیونکہ ایسا ریسرچ بتاتی ہے ہمیں کہ جو اچھے سینس آف ہیومر کی خواتین ہیں وہ مردوں کو زیادہ اٹریکٹیو محسوس ہوتی ہیں بنسبت ان خواتین کے جو کہ اپنے آپ کو فزیکلی بہت مینٹین کر کے رکھتی ہیں۔ اوکے، ایک سروے کیا گیا جس میں کہ 20,000 مردوں پہ، دیکھو ہینا، ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، کچھ انگلش سے واقف لوگ بھی دیکھتے ہیں، کچھ انگلش سے ناواقف لوگ بھی دیکھتے ہیں، تو اس کو ذرا آسان زبان میں اردو میں بھی ذرا خوش اخلاقی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے جو سجنا سنورنا ہے، اگر ہم بہت سجے سنورے ہوں، ایسی خواتین موسٹلی سمجھتی ہیں اگر، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ مردوں کو زیادہ بھائیں گی یا وہ دوسروں کے لیے زیادہ اٹریکشن کا باعث بنیں گی، جو زیادہ اپنی سکن کی کیئر کر رہی ہیں یا فزیکلی ایکسرسائز کر رہی ہیں کہ میں فٹ لگوں، لیکن اگر مزاج بہتر نہیں ہے، اگر وہ خوش مزاج نہیں ہے تو وقتی طور پہ ضرور وہ اٹریکٹیو ہیں، مگر ان دا لانگ رن وہ اس سے فاصلہ رکھیں گے۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو میں سروے کی بات کر رہی ہوں نا، ہر کسی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ایون فیملیز میں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، وہ بچہ یا وہ بہن یا وہ بھائی، وہ ماں جو ہے وہ زیادہ اچھی لگے گی ان کو، جو کہ جس کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہو، جس کا ذہن جو ہے وہ بہت اچھا ہو، جس کی سوچ جو ہے وہ بہت اچھی ہو۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ میں یہ بتا رہی تھی کہ ایک جو سروے کیا گیا اس میں 20,000 لوگوں کو شامل کیا گیا، جس میں کہ انہوں نے مردوں کے رویوں کو آبزرو کرنے کے لیے بیسیکلی بنایا، لیکن یہ ایک جنرل انالیسس ہے کہ فار ایوری ون، کہ ان 20,000 میں سے میجورٹی نے جو رویہ پایا گیا وہ یہ پایا گیا کہ جو وہ خوش مزاج عورتیں ہیں وہ ان کی طرف زیادہ اٹریکٹیو ہیں۔ بہت کم ریشو ملی ایسے لوگوں کی جو کہ صرف فزیکلی اٹریکٹیو عورت کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو خواتین ہیں، جو اچھی خوش مزاج خواتین ہیں، جو اپنے سینس آف ہیومر کو مینٹین رکھتی ہیں اور زندہ دلی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، انہیں کہا گیا کہ یہ ریئل ویمن ہے، یعنی کہ یہ اصل عورت ہے۔ یعنی خوش مزاجی کو ہم میرے خیال میں اگر زندہ دل کہیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہوگا، کہ جو زندہ دل عورتیں ہیں وہ اصل میں وہ اصل عورت ہے، کیونکہ وہ میں نے جب یہ بات پڑھی تو میرے ذہن میں پھر وہی بات ہے، ہم اکثر پروگرامز میں اپنے پہلے پروگرام کا ذکر کرتے ہیں کہ پسلی بنائی تاکہ دل کی حفاظت کرے، تو دل خوش ہوگا تو پورا آپ کا وجود جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے فنکشن کر سکتا ہے، کیونکہ بلڈ اچھے سے پمپ ہو رہا ہے۔ جب گھر سے ہم ہسبینڈ کو اچھی طرح ٹینشن دے کے بھیجیں گے نا تو وہ باہر جا کے کتنا کامیاب ہوگا، اس کا اندازہ ہمیں خود ہی لگا لینا چاہیے بجائے اس کے کہنے کے۔ جی بالکل، یہ اس سروے کا حصہ تھا کہ جو خواتین، خوش مزاج خواتین کے جو ہسبینڈز اور بوائے فرینڈز پائے گئے، ایک تو یہ کہ ان کا رشتہ مینٹین رہا، کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس اتنے عرصے سے، ایک لمبے عرصہ، مطلب کسی نے 20 سال بتایا، کسی نے 25 سال بتایا، بڑی عمر کے لوگ بھی اس میں شامل تھے جنہوں نے بتایا جی ہمارے رشتے کو 30 سال ہو چکے ہیں، 40 سال۔ تو اب اس میں پرفیکشن کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ زیادہ تر ریشو انہی لوگوں کی ملی کہ جن کے گھرانوں میں ایک خوشگوار ماحول جو تھا وہ ان کی فیملی، فیمیل ہیڈ آف دا فیملی نے مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور پروفیشنل گرومنگ بھی ایسے ہی لوگوں کے درمیان دکھائی دی کہ ان کے بچے بہتر طریقے سے پڑھ رہے ہیں، زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے جو ہسبینڈز ہیں پروفیشنلی وہ آگے نکل رہے ہیں، اور ایسی خواتین بھی اس میں شامل تھی جو خود پروفیشنل تھی۔ تو وہ ایک اوور آل ایک بڑا اچھا سیٹ اپ نکل کے ان کے پاس آیا، کہ جس میں ایک بہت اچھا ایسا لگ رہا تھا، وہ آرٹیکل پڑھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پوری دنیا میں ایسے ہی لوگ ہیں شاید، حالانکہ یہ صرف 20,000 جوڑوں کی بات ہے،
جس کے بارے میں ذکر لیکن میں ادھر ایک چھوٹی سی گواہی دینا چاہوں گی کہ ہنا بھی ان میں سے ایک ہے. کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی ٹینشن ہو, ہنا نے ہنس دینا بس. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ہنس رہی ہیں. تو یہ جو میں پوچھنا اب یہ چاہ رہی ہوں نا کہ صرف ہنس دینا زندہ دلی ہے یا خوش مزاجی ہے, یا اس میں کچھ اور عنصر بھی پائے جاتے ہیں؟ مطلب کیا خوش مزاجی ہے کیا؟ جو لائٹ ہارٹیڈ انسان ہوتا ہے نا, اس کی اسمائل جو ہے نا وہ قدرتی طور پہ اس کے چہرے پہ رہتی ہے. اور میں نے اسی آرٹیکل میں نے آگے جا کے نا تو ہارمونز کے بارے میں بھی پڑھا کہ جب آپ خوش رہتے ہیں یا ایون اپنے چہرے پر اسمائل برقرار رکھتے ہیں, بے شک وہ آرٹیفیشلی ہوگی شاید, آپ کے جسم میں قدرتی طور پہ خدا نے ایک ایسا نظام بنایا ہے, ایک جسے ہم ہارمونز کی اکثر بات کرتے ہیں. تو اسمائل دینے سے, ہنسنے سے ایسے ہارمونز آپ کے جسم میں ایکٹیو ہوتے ہیں جو آپ کو دیر تک ینگ بھی رکھتے ہیں, جیسے کہ ہم لوگ نظر آ رہے ہیں, جو آپ کو دیر تک جوان رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے جو انسان جوان ہے obviously مینٹلی بھی وہ فٹ ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے. تو صرف ایک مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, آپ کے لیے راستے کھول دیتی ہے. اور میں جب اسکول میں تھی, شاید جو میرے اسٹوڈنٹس اس وقت دیکھ رہے ہو پروگرام, میں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ غصہ کرنے کے لیے آپ کو 72 وینز پر زور دینا پڑتا ہے, اور مسکرانے کے لیے صرف 4. تو بہتر یہ ہے کہ 4 پر زور ڈالا جائے اور مسکرا دیا جائے. بالکل مسکرا دیا جائے. تو چلیے بڑے مسکراتے ہوئے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. مسکراتے ہوئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک. اور ہنا کے پاس کافی مواد ہے اس پر بات کرنے کے لیے, تو آئیے بجائے اس کے کہ ہم دوسری کال لیں, میرے خیال میں آج ہنا سے ہی بات کرتے ہیں. ہاں جی ہنا, اور کیا کہتی ہے ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو خوش مزاج خواتین ہیں, بلکہ اس میں تو سبھی لوگوں کو شامل کروں گی, وہ ریسرچ کیونکہ خواتین کے بارے میں تھی اس لیے میں بار بار وہ ریفرنس دے رہی ہوں, کہ انہیں پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی کہ جیسے وہ بھی آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ کوئی آتا ہے تو آپ کو خوش مزاجی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, انہیں یہ چیز کرنی پڑتی نہیں, ضرورت نہیں ہوتی. they are naturally like that. اوکے. اس کے بعد جو ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے, میں اس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر میں کرنے والی ہوں. بہت بڑی مثال ہے ہمارے پاس. ابھی کل ہماری ملاقات ہوئی ان سے. اوکے. ہمارے پاس جو بردر آتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے, ان کی وائف ہے, ان کی وائف ہر وقت خوش, اور جیسی وہ گھر میں ہوتی ہیں وہ ویسی باہر بھی ہوتی ہیں, کوئی خاص کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بناوٹ نہیں ہے اس میں. بالکل. اور یہی بات آگے میرے اگلے پوائنٹ میں بھی تھی کہ وہ جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں. دے اسٹے کنسسٹنٹ, چاہے وہ کہیں باہر ہیں چاہے وہ کہیں مارکیٹ میں ہیں, انہیں کچھ بھی اپنے آپ کو کچھ اپنی رویے میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ وہ خوش رہنے کی وجہ سے ایک نیچرل بیلنس قائم ہو جاتا ہے. ہنا میں سوچ رہی تھی کہ جب خوش مزاجی ہوتی ہے یا زندہ دلی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ محبت لازمی ہوتی ہوگی. بالکل, یہ تو پیار لازمی ہوتا ہوگا, تبھی تو وہ سب سے اچھی طرح مل پاتی ہوں گی. بالکل. اگر ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں نا, تو ہم نہیں ایسا نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ پازیٹیو انرجی ریلیز ہوتی ہے. وہ ہارمونز کی جو میں نے بات بتائی ہے, آپ کے ہارمونز آپ کے اندر ایک انرجی کا ایک بہت بڑا سورس ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ خوش نہیں رہتے تو وہی ہارمونز جو ہیں وہ آپ کے اندر ایسی نیگیٹو چیزیں پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کی فزیکل جو گروتھ اور گرومنگ ہے اس کو بھی متاثر کر دیتے ہیں. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ یہ بھی ہو چکی ہے, بلکہ آپ تو ماں ہیں, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عورت ماں بننے والی ہوتی ہے اس کے لیے خوش رہنا کتنا ضروری ہے. ہاں بالکل. یہ تو اس کے لیے خوش رہنا اتنا ضروری ہے کہ کہتے ہیں کہ جو اس کے ایموشنز ہیں, جو کچھ وہ خود جن چیزوں سے وہ اس کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس کے بچے میں, اور اگر عورت چڑچڑی رہ رہی ہے اور وقت غصے میں رہ رہی ہے اور خوش نہیں رہ پا رہی, تو جو بچے ہیں وہ زیادہ رونے والے اور زیادہ سٹریس لینے والے بچے ہوئیں گے. اوکے. اور یہ بھی حقیقت ریسرچ ہے, مطلب obviously کسی نے ایسے ہی بات نہیں کرتی, باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہوئی بھی ہے. اگر ماں میوزک سنتی ہے تو اکثر بچے ان کے میوزک پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں,
اور اگر مائیں جو ہیں وہ ٹی وی ڈرامے دیکھنے والی ہوتی ہیں تو بچے اکثر ٹی وی ڈراموں پہ، واقعی حقیقت ہے یہ. اور اگر پڑھنے والی مائیں تو بچے کتابوں پہ لگے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں وہ قدرتی طور پہ ان کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہیں. تو یہ عورت کے خوش رہنے سے یا اس کے خوش مزاج کتنے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. کتنا مطلب نسل ایک سمجھ جاتی ہے. وہ کسی نے کہا وہ کہ مجھے ایک اچھی ماں دو تو میں تمہیں اچھی، کس نے کہا تھا؟ نیپولین بوناپارٹ نے. بڑی مشہور ہے، بڑی دنیا یہ تو کوٹ کرتی ہے، مگر وہ بہت سچ بات کر گیا وہ آدمی کہ اگر واقعی ایک ماں اچھی ہے اور ایک سلجھی ماں ہے اور خوش مزاج ماں ہے تو نسل پوری کی پوری سمجھ گئی ہے سمجھو. اور کلام میں جو اچھی بیوی کا ذکر ہے نا، اس میں خوش مزاجی ہی جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ زندہ دلی جڑی ہے، محبت جڑی ہے، عقل مندی جڑی ہے. تو اگر خوش مزاجی نہیں ہو نا تو باقی ساری چیزیں پھر آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی. ایک اور چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی تھی کہ اسے کچھ وہ چھپاتی نہیں ہے، اس کے راز نہیں ہوتے. خوش مزاج عورت کے راز نہیں ہوتے. میں اتنا زیادہ اس چیز کو اتنا سمجھ تو نہیں سکی، لیکن اس میں بھی ڈیفینیٹلی کوئی لاجک ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو آپ اس پہ روشنی ظاہر ہے کہ وہ اگر خوش مزاج ہے تو وہ بناوٹی نہیں ہے نا. تو جب بناوٹ نہیں ہوتی تو پھر راز نہیں ہوتے، چھپانا نہیں پڑتا، اسے چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ کچھ نیگیٹو باتیں دل میں رکھ کے اوپر سے کچھ نہیں کر رہی. وہ سچی خوشی ہے اس کے اندر، اور سچی خوشی بے شک خداوند یسوع مسیح سے ملتی ہے، کلام سے ملتی ہے. وہ اس نے حاصل کر لیا ہے تو اسے کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے پاس کوئی راز نہیں ہے. جو ہے وہ اندر سے وہ باہر سے ایک جیسی ہے، تو اس کو راز رکھنے کی ضرورت نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس کے رول ماڈلز بھی بہت پازیٹیو ہوں گے. بالکل بالکل. اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر کیونکہ وہ دل پہ چیزیں لیتی نہیں ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رہتی ہیں. سٹریس، ڈپریشن، ہارٹ اٹیک اور ہائی بلڈ پریشر، اس قسم کی مجھے لگتا ہے ہم بڑی اچھی انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں. ہمیں ضرور کامنٹس کریں اور فیڈ بیک دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کیسے یہ لگ رہا ہے پروگرام. ہاں جی. خوش رہنا فری تھراپی ہے. یہ فری اسے کہتے ہیں علاج ہے بہت ساری چیزوں کا. صرف خوش رہنا اور اپنے دل کو اور دماغ کو مطمئن رکھنے کا ایک فری نسخہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ خوش مزاجی یا زندہ دلی جو ہے وہ ہمیں جوان بھی رکھتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ عمر کی درازی بھی اس میں چھپی ہے. بالکل. جب آپ سٹریس نہیں لوگے، بیمار نہیں پڑو گے تو آپ کے آرگنز اچھا کام کریں گے. وہ یوتھ نا، وہ مطلب ایسے ہارمونز پیدا ہو رہے ہیں جو آپ کو جوان رکھ رہے ہیں. تو زندگی کا جتنا لمبا عرصہ آپ جوان دل کے ساتھ گزاریں گے تو وہ عمر مطلب بڑھنے کی ایک بہت بڑی علامت ہے. اور پھر آپ کو برڈن نہیں ہوگا کوئی بھی. آپ بوجھ کے ساتھ نہیں جئیں گے کہ او میں نے یہ اس کو کہا تو اب وہ یہ نہ کہے. یہ والی باتیں سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے جو کہا آپ کا دل صاف تھا، آپ اندر سے باہر سے ایک ہو، تو خوش مزاج ہو، تو دوسرے کو بھی برا نہیں لگے. نہیں، وہ ایسا ہی ہے. میں اپنے بچوں سے بات کر رہی تھی، ایک پروگرام کرنے والے ہم، چھوٹی سی بات عام سی عادت، اس میں اس کا ذکر کرنے والی تھی، لیکن ابھی بات چھڑی ہے تو میرے ذہن میں آ گیا کہ ہر بندے کی زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو اس نے بنائے ہوتے ہیں. جیسے اگر خوش مزاجی کو ہم لے لیں تو جو خوش مزاج خواتین ہیں یا مرد ہیں یا بچے ہیں، ان کے ساتھ دوسروں کا بیہیویئر آٹومیٹکلی ویسا ہو جائے گا. وہ بھی خوش مزاجی سے ان سے بات کریں گے. لیکن جو ایسے چڑچڑا ہے یا چپ ہے تو وہ دوسرا بندہ بھی اس کو دیکھ کے تھوڑا سا چپ ہو جائے گا، تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جائے گا. تو فیکٹ ہے یہ. اور کیا ہے؟ وہی ان جوڑوں کی بات بتائی گئی نا جہاں پر، وہاں پر یہ ذکر تھا کہ جو خوش مزاج خواتین ہیں نا، ان کے ساتھ ان کے فیملی کے جو میل ممبرز ہیں وہ بھی زیادہ خوش پائے گئے. اس لیے کیونکہ انہیں کنٹرول کرنی آتی ہے نا سچویشن. اگر کسی کو غصہ آ بھی رہا ہوتا ہوگا تو وہ اسے کنٹرول کر لیتی ہوں گی. تو اس کی وجہ سے وہ جو مردوں کا غصے والا یا ایک روڈ رویہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت انوائنگ ہوتا ہے، وہ بھی محسوس کیا گیا کہ وہ بھی بہتری کی طرف چلا جاتا ہے. کیا بات ہے. تو جسے ہم کہتے ہیں جی میل ڈومیننس، تو مجھے یہاں پہ تو مجھے فیمیل ڈومیننس نظر آنی شروع ہو گئی پھر، اور ایک بڑے ہی ہلکے پھلکے انداز میں، جس کے لیے کوئی انہیں روب ڈالنا نہیں پڑا، جس کے لیے انہیں کوئی جھگڑا کرنا نہیں پڑا، جس کے لیے انہیں کوئی دبدبا دکھانا نہیں پڑا، بلکہ بڑے ہی ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور مجھے لگتا ہے انہوں نے کنٹرول کر لیا. یعنی کہ صلح پسندی، محبت اور زندہ دلی اور خوش مزاجی ہونا ایک عورت میں بہت ہی ضروری ہے، جو کہ اس کی لائف کو، بلکہ اس کے خاندان کی لائف کو بچا سکتی ہے.
تو میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو ہمیں اجازت لینی پڑے ہاں گی. جی بالکل. اور بس میں یہ اب- کہنا چاہوں گی کہ جی خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسا مت بنانے کی کوشش کرو کہ آپ انہیں کسی کو بھی امپریس کریں، بلکہ جیسے آپ ہو ویسے ہی رہو. اور خدا جو ہے نا رشتوں میں برکت خوش اسلوبی سے ڈال دیتا ہے. بالکل. خداوند آپ کو بہت برکت دے، اپنا بہت خیال رکھے اور دیکھتے رہیں پروگرام بول کے لب آزاد ہوتے رہے. خدا حافظ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.